अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इफ़त उमर। आजकल हम सब जो एक वाक़ये के पीछे बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं और हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो है एक कॉलेज में एलिजिडली जो रेप हुआ है उसके बारे में। और बहुत सारे स्टूडेंट्स आके ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये देखा है, उनके पास सबूत हैं, लेकिन तमाम इन्वेस्टिगेशन के बाद अभी तक हमारे सामने ऐसा कोई एविडेंस नहीं आ सका जिससे ये बात सच साबित हो। लेकिन क्वेश्चंस तो फिर भी हैं, मेरे जहन में भी हैं। मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ और मैं समझती हूँ कि स्टूडेंट्स जब इकट्ठे होकर निकलते हैं उसके पीछे ज़रूर कोई वजह भी होनी चाहिए। तो मैंने अपना जैसे कहते हैं ज़ाती तौर पे जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हैं DIG फैसल कामरान, जो कि DIG ऑपरेशंस पंजाब हैं, उनसे मैंने राब्ता किया और मैंने कहा कि आप प्लीज़ मेरी पॉडकास्ट पे आएँ और जो सवालात मेरे और हर माँ के दिल में हैं उसका हमें जवाब दें। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। वालेकुम सलाम। पूरा पाकिस्तान जी। इस वक्त जिस खबर के पीछे परेशान है, आवाज़ उठा रहा है, वो एक कॉलेज जिसको मैं कह देती हूँ पंजाब कॉलेज पे, जो कि मियाँ आमिर साहब का है, उसमें एलिजिडली एक रेप हुआ जो कि तकरीबन 2 तारीख को हुआ। 10 तारीख को खबर 10 को आई। 10 तारीख को एलिजिडली ये इंसिडेंट उस खबर के मुताबिक 10 को हुआ। ओके। 9 या 10 को हुआ हो सकता है। ठीक है। इंक्वायरी कमेटी की फाइंडिंग्स में भी यही है। ओके। लोग भी यही कहते हैं। थर्सडे 10 तारीख थी। और ये वीडियो कब आया जिसमें पहली दफ़ा ये बात आई? ये सैटरडे को वायरल होना शुरू हुई। अगले ही दिन? जी। यानी कि थर्सडे को इंसिडेंट होता है, सैटरडे को ये एक इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट आती हैं, 2 डिफरेंट पेजेस होते हैं, वहाँ पे ये सेम पोस्ट सेम वर्डिंग के साथ 2 डिफरेंट पेजेस पे लगते हैं। DIG साहब, मैंने जितने स्टूडेंट्स को सुना है, कुछ उनमें से ये कह रहे थे कि हमने तो 1 हफ्ता पहले से ही हमें इस बात का पता है और हमने प्रिंसिपल साहिबा तक ये बात भी लेके गए थे, उन्होंने आगे से हमें चुप करा दिया और जब 5-6 दिन कुछ नहीं हुआ तो हमने ये प्रोटेस्ट किया। इसका क्या जवाब है? ICU में चाहती हूँ, ICU में, और मैं उस हॉस्पिटल में अभी होके आ रही हूँ और वो लोग ना मिलने दे रहे हैं और वो कह रहे हैं ऐसा कोई केस है ही नहीं, पेशेंट नहीं है, ऐसा कोई केस आया ही नहीं। ओ गॉड, यार ऐसा कोई पेशेंट नहीं है, कोई पेशेंट नहीं है। था वो चला गया, था वो कल ही चला गया। झूठ पे झूठ। इनकी उनसे वो कमिटमेंट हुई हुई है उसको, उस एवरकेयर हॉस्पिटल। एविडेंस से उनका फोन प्रिंसिपल ने खुद तोड़ा अपने हाथ से, उसके बाद एविडेंस जिस बच्ची ने देख लिया था उसको। ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे 14th को। ठीक है। ठीक है, अगर आप उससे 4-5 दिन पहले जाएं तो वो एग्जैक्टली 9 या 10 बनती हैं। ये एक हाई पावर्ड कमेटी ने इसको वेरीफाई किया है, जो चीज़ें हम बिट्स एंड पार्ट्स में सोशल मीडिया पे अवेलेबल चीज़ों से, बच्चों के इंटरव्यूज से, क्राइम जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं उन सब से चेक करते रहे, उनमें ये प्रोबेबल डेट्स बनती हैं और बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये 10 तारीख है और जिस दिन थर्सडे था, और उसी दिन से इसका प्रूफ ये है कि वो बच्चों उस पोस्ट में लिखा था कि उसी दिन से वो गार्ड गायब है। तो अब गार्ड की छुट्टी भी 10 से शुरू होती है। जिस सिक्योरिटी गार्ड पे एलेज किया गया ये वाक़या, वो भी 10 तारीख को छुट्टी लेके आफ्टर कॉलेज आवर्स उसकी छुट्टी अप्रूव्ड होती है, वो अगले 5 दिन के लिए छुट्टी पे चला जाता है। अच्छा, और ये फिर उसके बाद बच्चों ने आके ये कहा कि ये वाक़या जो है ये हुआ है और वो गार्ड भी गायब है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम। जी। लेकिन आपकी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उसकी छुट्टी कबूल हुई हुई थी। जी। और वो अपनी छुट्टी पे कितने दिनों के लिए गया था? 5 दिन के लिए। और बच्चों ने आप नाम भी खुद बताया, वो नाम उस पोस्ट के अंदर लिखा हुआ था। ऑन कह रहे, मैंने भी सुना था कि ये उस दिन जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ है उसी दिन से ऑन नामी सिक्योरिटी गार्ड गायब है। ओके। वो 10 तारीख की उसकी छुट्टी है, वो वीडियोस में नज़र आता है। 10 तारीख को वो तकरीबन 2:38 या 40 मिनट पे कॉलेज प्रीमिसेस से आउट हो जाता है। ओके। और उसी दिन से उसकी उस दिन थर्सडे को उसकी छुट्टी स्टार्ट होती है, जो कि अगले 5 दिन के लिए वो लेके गया होता है। उन्होंने मतलब कि ना आइडेंटिटी शो करने से मना किया और वालिदैन को धमकी दी है कि आपने आइडेंटिटी शो नहीं करनी, और उन्होंने इलाज का खर्चा खुद उठाया। कहाँ पे? एवर केयर हॉस्पिटल में। और उनको भी मना किया है, इंतज़ामिया को जो हॉस्पिटल की है उनको भी मना किया कि आपने मतलब कि ये नहीं बताना बच्ची यहाँ पर है। ठीक है, और अगर ये बात कर रहे हैं ना कि बच्ची का नाम बताएं, ये बताएं, ठीक है, हमें तो नहीं पता, लेकिन इनसे पूछें जो गार्ड ऑन है, जो मतलब कि बेसमेंट में होता था, इनसे पूछें ये बंदा कहाँ पर है।
ان سے پوچھیں یہ بندہ کہاں پر ہے, پوچھیں ان سے. جو پریس کانفرنس آپ لوگوں نے کی تھی پہلی, جس میں پرنسپل صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ آج سنڈے ہے اس لیے وہ نہیں آیا, یو ریممبر دیٹ؟ جی. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تو درخواست تھی, تو پرنسپل صاحبہ کو معلوم نہیں تھا اس بات کا؟ ایک چیز میں کلیئر کر دوں, جس وقت کوئی ایسا انسیڈنٹ رپورٹ ہوتا ہے یہ انفولڈ ہوتی ہیں چیزیں. آج ہم جس پوائنٹ پہ کھڑے ہیں یہ وہ پوائنٹ ہے جس پہ آہستہ آہستہ چیزیں انفولڈ ہوتے ہوئے آ گئیں, اینڈ وی ہیو دا کمپلیٹ اسٹوری, آلموسٹ کمپلیٹ اسٹوری. جس وقت یہ ایک پوسٹ تھی, ہم وہ انسٹاگرام کی ایک اچھا, پوسٹ لے کے, میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, آپ تک یہ مطلب پولیس تک یہ بات کب پہنچی؟ جب یہ پوسٹ گروپس میں شیئر ہونا شروع ہوئی, واٹس ایپ گروپس میں آئی, which was around 14th آپ کے according to you؟ نہیں, یہ 12th کو آئی. یہ 12th کو آئی, ٹھیک ہے. اب 12th کو سیٹرڈے ہے, ٹھیک ہے. سیٹرڈے 12 اکتوبر شام کو یہ پوسٹ مجھے بھی پہنچائی گئی کہ جی یہ وائرل ہو رہی ہے. فوراً ہم نے بھیجا. ابھی تک پروٹیسٹ شروع نہیں ہوئے تھے؟ اوکے. پروٹیسٹ فرسٹ ٹائم 14 اکتوبر کو ہوا. اس سے پہلے کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کہ کوئی سمرنگ اس طرح کی چل رہی ہے اسٹوڈنٹس میں یا کوئی چیز, لیکن گروپس میں یہ بات ہونا شروع ہو گئی. اسٹوڈنٹس کے واٹس ایپ گروپس بہت سارے ہیں. ایک تو کلاسز کے اپنے, سیکشنز کے اپنے, 1,000 بچہ بھی ایک گروپ میں ہے, اور وہ آپس میں مختلف کالجز کے بھی آپس میں انٹریکٹیو گروپس ہوتے ہیں, which is not bad کہ اگر وہ ایجوکیشنل پرپسز کے لیے. بہرحال یہ جب پوسٹ آ گئی, گروپ میں وائرل ہو گئی, مجھ تک بھی پہنچ گئی, تو ہم نے کہا کہ اس کے اندر ہم نے فوری طور پہ وکٹم بھی ٹریس کرنا ہے نا, کہ یہ کس کے ساتھ ہوا, بالکل, تاکہ فوراً اس کا FIR رجسٹر کریں, ایکیوزڈ اریسٹ کریں, اور اس کو کیس اچھا بلڈ اپ کریں تاکہ اس کو سزا ہو. یہ ایک سمپل سی بات تھی. اب جو پوسٹ دیکھی فوراً ہم گئے اس کیمپس میں. اس کیمپس میں جو پرنسپل صاحبہ تھی ان سے اور یہ کون سا دن تھا, ہفتہ یا اتوار؟ یہ ہفتے کی رات تھی. ہفتے کی رات کو؟ جی, اوکے. ہفتے کی شام کو یہ پوسٹ آئی, سارے شیئر کی گئی آفیسرز کے ساتھ کہ یہ ایک چیز ہے, کسی کے نوٹس میں ہے, کسی جگہ کوئی کال, کوئی چیز. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمارے علم میں ایسی کوئی چیز 15 پہ بھی نہیں رپورٹ ہوئی, ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن پہ بھی نہیں رپورٹ ہوئی, کہیں پہ اس کی کوئی اطلاع نہیں. اب ہم نے کہا کہ اگر نہیں ہوئی سائملٹینیسلی چیزیں چلنا شروع ہو گئیں, ہم نے فوراً پرنسپل سے رابطہ کیا. پرنسپل نے کہا ایسی کوئی چیز میرے نوٹس میں نہیں ہے, یہاں ایسا کوئی انسیڈنٹ نہیں. اس کے فوراً بعد جب پرنسپل نے نگیٹ کیا تو ہم نے کہا کہ اس کے اندر یہ گارڈ کا نام بھی ہے, وہ بھی بتائیں. رات کا ٹائم تھا, انہوں نے کہا کہ سارے ریکارڈ, ساری چیزیں, سارے ٹیچرز کو ہم بلا لیتے ہیں سنڈے کو, آپ ان کو انٹرویو کر لیں. انٹرویو اور وہ ساری میرے آفیسرز ان سے ملنا شروع ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کہا کہ لاہور کے جو 4 بڑے ہاسپٹلز ہیں, سرکاری ہاسپٹل جہاں MLC ہوتی ہے, میاں منشی ہے, سروسز ہے, جنرل ہاسپٹل ہے, میو ہاسپٹل, ان چاروں کے اندر آپ جا کے چیک کریں کہ کوئی ایسا وکٹم آیا. لیکن وہ سارے اسٹوڈنٹس ایور کیئر کا نام لے رہے ہیں. کمٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے اس کو, اس ایور کیئر ہاسپٹل. کہاں پہ؟ ایور کیئر ہاسپٹل میں. اب جب ہم ان سارے ہاسپٹلس کو بھی ہم نے چیک کر لیا, اور کوئی اس طرح کی چیز رپورٹ نہیں ہوئی تھی پچھلے 7-8 دنوں میں. یعنی کہ پولیس کی پہلی انٹریکشن پرنسپل اور ٹیچرز کے ساتھ ہوئی؟ جی. اوکے. انہوں نے اپنے فیکٹس دیے؟ بالکل. پرنسپل نے کہا کہ ایسا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا. ہم نے کہا یہ گارڈ ہے. انہوں نے کہا بالکل یہ گارڈ ہمارے ادھر کیمپس پہ کام کرتا ہے اور یہ یہاں موجود ہوتا ہے. یہ تھرسڈے کو چھٹی لے کے گیا تھا. اور نہیں, انہوں نے کہا تھا کہ آج سنڈے ہے تو وہ نہیں اویلیبل. آج سیٹرڈے ہے, ٹھیک ہے, ہم کل صبح سب کو بلائیں گے. وہ گارڈ چھٹی لے کے گیا ہوا ہے, آپ ان کو. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا نا, انہوں نے کہا تھا کہ سنڈے ہے اس لیے وہ نہیں آیا. نہیں, یہ نہیں, اس کا لیو ریکارڈ تھا میڈم. تھرسڈے کو اس کی ریٹن چھٹی تھی, جو انکوائری کمیٹی کا حصہ ہے اس نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے, اس کو اپروو کیا گیا ہے. اوکے, ٹھیک ہے, وہ ریکارڈ پہ ہے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو کسی بھی فورم پہ پیش کی جا سکتی ہیں. اور یہ انکوائری کمیٹی جس کو میں ریفر کر رہا ہوں, یہ CM نے بنوائی تھی. اس کے اندر جس کو ہیڈ چیف سیکرٹری آف دا پروونس کر رہا تھا, جس کے اندر خواتین آفیسرز بھی تھیں, سیکرٹری HED بھی تھے, خواتین آفیسرز بھی تھیں, ہوم سیکرٹری بھی تھے, سارے سینئر آفیسرز تھے, مائنس دیر واز نو پولیس آفیسر ان دیٹ انکوائری. پھر آپ کو پتا چلا, پھر ہم نے کہا یہ گارڈ کہاں ہے. ہم نے کہا یہ تو سرگودے کا ہے. ہم نے اس کے نمبر کی لوکیشنز وغیرہ لی ہیں, اس کو ٹریس کیا کہ وہ سرگودا میں ہے. پھر ہم نے امیڈیٹلی سنڈے کو جیسے ہی اب ایک بندہ ہے سرگودا میں ہے, تو ہم نے ایک کام تو یہ ہے کہ یہاں سے پولیس کو دوڑا دیں ادھر, دوسرا کام یہ ہے کہ سرگودا پولیس سے کانٹیکٹ کر لیں, ان سے کہا کہ چیک کر لیں. انہوں نے کہا یہ گھر ہے, یہ ایڈریس ہے. ہمیں چیزیں انہوں نے بھی بتا دی تھیں, اس کا نمبر بھی ہمارے پاس تھا, اس کو ٹریک کیا. وہ ریزن لکھ کے گیا تھا, زمینوں کا کوئی مسئلہ ہے,
تو میں چھٹی پہ ہوں, وہ گاؤں میں پھر رہا تھا, کسی شادی اٹینڈ کر رہا تھا. وہاں سے اسے کہا کہ یہ سوال جواب آپ سے کرنے ہیں, تو آپ کو ہم جس طرح اگر آپ کسی کے خلاف اپلیکیشن دیں گی تو ہم اسے بھی کہہ دیتے ہیں کہ آ جاؤ ہم نے آپ سے سوال جواب کرنے. اس کو ہم لے آئے کہ آپ بتائیں اس چیز کا. اس سے پھر ہم نے کوشچننگ کسی نے اپلیکیشن دی تھی اس کے اگینسٹ؟ نہیں, بٹ یو اسٹل ڈیڈ دیٹ. اس لیے کہ وی ہیڈ نو ادر کلو اباؤٹ دا وکٹم. نہیں تو آپ نے جو گروپس میں اسٹوڈنٹس جو باتیں کر رہے تھے وہ آپ تک پہنچی؟ وہ بھی پہنچی. ٹھیک ہے, اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے اسٹوڈنٹ سے کیوں نہیں رابطہ کیا؟ اس لیے کہ وہ سیٹرڈے نائٹ تھی, اگلے دن سنڈے تھا, اسکولز ور آف. اوکے, ٹھیک ہے, بچوں کی انفارمیشن ہمارے پاس کہاں سے آنی تھی؟ جو کالج کا کیمپس ہے اس کیمپس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے چلڈرن ان آر سے. کلیمنگ اینڈ شیئرنگ اسٹاف, جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو گئے تھے پرنسپل صاحبہ کے پاس, ہمیں آگے سے دھمکیاں ملی ہیں, ہمارے پاس ان کے وائس نوٹس ہیں, اور انہوں نے کہا کسی نے کچھ یہ کہا تو میں یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی. اچھا, میری ریکویسٹ ہوگی کہ وہ وائس نوٹ جو پرنسپل کا انہوں نے چلایا بھی ہے, وہ سوشل میڈیا پہ وائرل بھی ہے, وہ سن لیجیے گا. اوکے, ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ سنیں گی تو اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک پرنسپل ایک اسٹوڈنٹ کو کال کر کے کہہ رہی ہے کہ میں آپ کی پرنسپل بات کر رہی ہوں. ایگزیکٹ ہو سکتا ہے تھوڑی بہت لینگویج چینج ہو جائے, مجھے زبانی یاد نہیں, لیکن میں نے وہ کیونکہ 4-5 دفعہ سنا ہے وہ. ہم کیونکہ اس جتنا مٹیریل سوشل میڈیا پہ آ رہا تھا کہ ہم اس میں سے ڈبل چیکڈ اٹ. اس کے اوپر اس نے کہا کہ بیٹا اپنے پیرنٹس سے بات کریں. اس نے کہا پیرنٹس تو گھر پہ نہیں ہیں. اس نے کہا کہ آپ کے سوشل میڈیا پہ کچھ چیزیں آپ اسپریڈ کر رہی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ سائبر کرائم ہے, وداؤٹ ویریفیکیشن ایسی بات کرنا. ٹھیک ہے, یہ پرنسپل نے یہ بات کی ہے, یہ آڈیو نوٹ لگا ہوا ہے انسٹاگرام پہ, ہو سکتا ہے ابھی بھی مل جائے آپ کو, ہم نے سیو کیے ہوئے لنکس. ٹھیک, اس کے اندر اس کانورسیشن کے اندر کوئی ایسی دھمکی نہیں تھی. پرنسپل بات کر رہی ہوں, اپنے پیرنٹس سے بات کرائیے میری. ابھی جو انسٹا پہ آپ لکھ رہی ہیں, ابھی جو آپ سب کچھ وہاں پہ لکھ رہی ہیں, میں پوچھنا چاہوں گی آپ کے پیرنٹس, اور آپ ابھی مجھے بتائیں اس بچی کا ایڈریس تاکہ ہم وہاں پر ابھی جائیں. آپ اپنے پیرنٹس سے بات. پیرنٹس تو ابھی گھر پر نہیں ہیں تو اس لیے ان سے بات نہیں ہو سکتی. آپ پروکٹر ہو کے فیک نیوز پھیلا رہی ہیں, سائبر کرائم کر رہی ہیں. جی, آپ کو نہیں پتا یہ سائبر کرائم ہے جو آپ کر رہی ہیں؟ ایویڈنس سے ان کا فون پرنسپل نے خود توڑا ہے اپنے ہاتھ سے, اس کے بعد ایویڈنس جس بچی نے دیکھ لیا تھا اس کو. ٹیچر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو سسپینشن لیٹر دیں گے اگر آپ لوگوں نے بائک بولا. یہ جنہوں نے ہماری نشوونما کرنی ہے ان کی تو خود نشوونما ہونے والی ہے. وہ ہمیں کیا سمجھائیں گے جن کو خود نہیں پتا کہ ایک بچی کا حق دے رہا ہے کہ ہم ان کو حق دلوائیں. پھر بچے ہیں نا, ہم ان کو یہ مارجن ضرور دیں گے کہ آپ ایک ینگسٹرز جو ہیں ہمارے اس ایج گروپ کے, وہ تھوڑے سے ان کو ڈیفیکلٹ ٹو ہینڈل اس لحاظ سے ہوتے ہیں کہ طریقے سے چیزیں سمجھانی پڑتی. مائٹ بھی کوئی اسٹرکٹنس زیادہ ہو, مائٹ بھی کوئی چیز اس طریقے سے جس سے ان کے ڈاؤٹس کلیئر ہوں, اس طرح ان کے نہ کیے گئے ہوں ایڈمنسٹریشن کی طرف سے, تو اس کے اوپر بچے ایک دم بھڑکنا شروع ہو گئے. اور وہ سارے گروپس میں یہ چیز آلریڈی پھیل رہی تھی, ان کے واٹس ایپ گروپس میں, پھر یہ مین اسٹریم میڈیا میں بھی آنا شروع ہو گئی. اب یہاں پہ جب یہ وائرل ہو رہی ہے, میں جگسا پزل کے پیسز کی طرح ہم ڈھونڈ رہے ہیں, ہمیں کوئی انفارمیشن مل جائے. کسی بھی کرائم کے اگر رپورٹ کرتا ہے کوئی, جو بھی کمپلیننٹ آتا ہے ہمارے پاس, یا وہ وکٹم ہوتا ہے یا اس کا کوئی رشتہ دار ہوتا ہے یا جس نے آئی وٹنس ہوتا ہے کہ میرے سامنے یہ چیز ہوئی ہے, فلاں کے ساتھ ہوئی ہے, یا یہ میرے ساتھ ہوئی ہے. اب ہم وکٹم ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس وکٹم یا اس کی فیملی ایک اپلیکیشن دے اور ہم فوراً اس پہ پرچہ درج کر دیں, 5 منٹس کے اندر اس کو FIR کی کاپی دیں, ٹیمز نکل جائیں, ایکیوز کو ٹریس کریں. وکٹم کا ایک پروسیس ہے کہ اس طرح کے کیسز میں جو جینڈر بیسڈ جو وائلنس کے اور سیکچول اسالٹ کے ہوتے ہیں, اس میں فوراً میڈیکل بھی کرانا ہوتا ہے اس میں, اور اس کی چیزیں ہوتی ہیں, ورنہ ایویڈنس ضائع ہو جاتا ہے. تو اس کے اوپر ہم نے وہ ساری ایفرٹس کرنی تھیں, لیکن ہم وکٹم ڈھونڈ رہے تھے. اب وکٹم کا اب 12 تاریخ آ گئی, 14 تاریخ آ گئی, 14 اکتوبر پروٹیسٹ شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, ہمیں ہلکا سا یہ اسپیشل برانچ نے اور ہماری جگہوں سے یہ اندازہ ہوا کہ کل اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, تو آپ اسکولس پہ, کیمپسز پہ تھوڑی بہت آپ یہ دیکھیں کہ اس کیمپس کے اوپر پولیس کی نفری ہونی چاہیے. ہم نے وہاں پہ, یہ آپ کو انٹیلیجنس کی رپورٹ, یہ ہماری بالکل وہ جو گروپس میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں آج کل, پبلک نالج ہوتا ہے, وہ ہم نے وہاں پہ تھوڑی بہت پولیس بھی بھیج دی کہ کوئی سچویشن ایسی ہو, کوئی وائلنٹ بیہیویئر ہو تو ہم اسے ہینڈل کر سکیں. اب وہاں پہ پولیس بھی کھڑی ہے, وہاں پہ اندر وہ گرلز کیمپس ہے, اور اس کے باہر سارے کیمپسز سے اور ڈفرینٹ اور کالجز سے, ناٹ یہ اسپیسیفک کالج, اس کے علاوہ اور جو چینز ہیں کالجز کی, وہاں کے اسٹوڈنٹس بھی اس کے باہر آ گئے. اب وہ وہاں آ کے نعرے لگا رہے ہیں, وہ
وی وانٹ جسٹس کے نعرے لگا رہے ہیں. بالکل ٹھیک, ہم نے بچوں سے بات کرنے کی کوشش کی کہ بیٹا آپ بتائیں. پبلک تک تو تمام انفارمیشن جو پہنچی ہے اس پروٹیسٹ کے بعد ہی پہنچی ہے. جی وہاں پہ بچوں نے, میں نے خود اپنے سنے ہیں کہ جو بھی بیان میں نے سنے اس میں بچے کلیم کر رہے ہیں پکی اتھارٹی کے ساتھ کہ یہ ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور اس بچی کے ساتھ کیا ہوا وہ ڈیٹیلز تک پتہ ہیں, وچ میکس a common person like me think کہ یہ تو پھر وکٹم سے ملے بھی ہوں گے, کیونکہ وہ ڈیٹیلز وکٹم سے ملے بغیر تو آپ کو نہیں پتہ ہو سکتی. سو پھر آپ نے ان بچوں کو کویسچن بھی کیا ہوگا, پھر کیا جواب آئے. اور اگر ہم اس کو فاسٹ فارورڈ کریں تو کئی بچے, وہ جو 2-3 بچیاں جن کی ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بہت وائرل ہو گئیں, جی, ان بچیوں کو ہم نے ٹریس کیا کہ یہ کون بچی ہے, اس سے پوچھا تو پھر اس نے کیا بتایا, اسے سمجھ کے آتی ہے کہ اس کی کلاس فیلو ہوگی, ٹھیک ہے, یہ اس کیمپس کی اسٹوڈنٹ ہوگی, ٹھیک ہے, لیکن اس بچی نے کہا کہ میں اس کیمپس کی نہیں ہوں. 1, اس نے کہا کہ میں آئی وٹنس بھی نہیں ہوں. 2, اس نے کہا کہ وہاں پہ کوئی ایک خاتون ٹیچر کھڑی تھی شاید, انہوں نے کہا کہ یہ بولو, اور مجھے ایک اسکرپٹ دیا گیا. اب وہ نیوز اینکر کے ساتھ کھڑی ہوگی, نیوز اینکر نے ہمیں اسکرپٹ دے دی کہ آپ نے ایسے ایسے بولے, اور ان کو بول دیا کہ سی ایم پنجاب کو آپ بولیں کہ ہمیں انصاف چاہیے, ادروائز آپ کو انصاف نہیں ملے گا, آپ کو بولنا پڑے گا اپنے حق کے لیے. ہم نے ان کی باتوں میں آ کے, میں نے بولا میرے ساتھ جو لڑکی جس نے مجھے واقعہ بتایا سارا, وہ تو اس کو بولنے میں تھوڑا ایشو تھا, اس کی زبان تھوڑی سی نا اٹکتی تھی, تو مجھے میرے سے بولا کہ آپ بولو, کلیئر بولو گی, آپ بولتے ذرا صحیح ہو جائے گا معاملہ نا. اس کے ڈر سے میں نے بول دیا کہ مجھ تمہارے ساتھ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. Were you able to get that teacher اور وہ توتلی بچی؟ اچھا, اب کیونکہ یہ لڑکی اس کیمپس کی تھی نہیں تو she could not identify the teacher. اس نے کہا کوئی ٹیچر تھی. اب ہم نے اس کیمپس کی ساری ٹیچرز کی تصاویر منگوائیں, اب وہ اس بچی کو دکھا رہے ہیں, وہ کمیٹی دکھا رہی ہے, وہ تصویریں منگوائیں, اور اس سے کہا بیٹا ان میں سے پہچانو کہ کیا یہ آپ کی ٹیچرز, ان ٹیچرز میں سے کوئی ٹیچر تھی جس نے کہا ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈیٹیل آپ نے بولنی ہے, یہ بچی کا کہنا ہے, وداؤٹ اینی پریشر. اس کے پیرنٹس بیٹھے تھے, اس سے جو کمیٹی انٹرویو کر رہی تھی, اینڈ شی واز ویری کانفیڈنٹ. اس نے کہا جی آئی ایم سوری, مجھے اس وقت میں جذبات میں تھی کہ یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے, میں نے وہ جو انہوں نے کہا میں نے کہہ دیا. اب یہ اس بچی کا کہنا ہے جو اس ٹک ٹاک ویڈیو کے اندر, جس نے بھی وہ ٹک ٹاک بنوائی اس بچی سے, اس ٹک ٹاک کے اندر آئی وٹنس بنی ہوئی ہے. گارڈ نے نا ایک بچی کو نیچے لے کے گیا, اس کو باتوں میں لگا کے کہ آؤ, بات وغیرہ کوئی کرنی تھی, وہ لڑکی اس کے پیچھے چلے گئی بیچاری, وہ اتنی سمجھدار نہیں تھی, بس وہ پیچھے چلے گئی, اور اس کو ایک نیچے گارڈ موجود تھا پہلے سے ہی, انہوں نے اس کے ساتھ ریپ کر لیا, اور لیکن اس کیس کو فوراً دبایا گیا, اور جس ہاسپٹل میں لے کے گیا وہ بھی پی جی سی کا ہی تھا ہاسپٹل, اور ہمیں نہیں پتا اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا گیا ہے, لیکن ہمیں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. آج کو اس کے ساتھ ہوا ہے, کل کو کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. گارڈز ہر جگہ گارڈز چھوڑے ہوتے ہیں, ہر جگہ گارڈز چھوڑے ہوتے ہیں, ایسے نہیں ہوتا. ہمیں صرف فیمیل سٹاف چاہیے, ہمیں میل سٹاف نہیں چاہیے. کہ اس کی چیخوں کی آواز آ رہی تھی, وہاں پہ یہ تھا وہ تھا, اور 1-2 اور ویڈیوز میں آپ دیکھیں گی تو وہ یہ کہتی ہیں کہ 1122 کی ایمبولینس آئی, اس کو لے کے گئی, اس کا ہاتھ ایک سائڈ پہ ایسے پڑا ہوا تھا, وہ بھی دیکھا گیا. بہت سارے لوگ یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس وہ ویڈیوز بھی ہیں جب وہ اسٹریچر پہ جا رہی تھی. تو وہ ویڈیوز ابھی تک تو نہیں دیکھی ہم نے. اور اس کی حالت بہت ہی گیر تھی, بہت زیادہ. اس کو بس جب لیٹی ہوئی تھی نا, فیمیل سٹاف نے دیکھا, اور اسی ٹائم ایمبولینس کو بلایا گیا, ایمبولینس کی آواز بھی سنی لڑکیوں نے. اب اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ جو آ رہا ہے وہ یہ کہ آپ لوگوں نے اتنا ڈرا دیا ہے, میاں عامر اتنے بڑے مطلب ان کے اثر ہے کہ ڈر کے مارے وہ نہیں بول رہے. یہ تو حکومت چھپاتی ہے نا, اتنا بڑا کیس ہے, ان کو پتہ ہے اس کے پیچھے کوئی گارڈ کا ہاتھ نہیں ہے, اس کے پیچھے کسی بڑے ان کے ڈائریکٹر کا ہاتھ ہے. اس وجہ سے انہوں نے حکومت کے ساتھ مل کے اس مسئلے کو دبا دیا ہے. وکٹم کو پیسے دے دیے, یا وکٹم غلط کسی اور کو ان کو چاچا بنا کے انہوں نے لا کے دے دیا. ٹھیک ہے میڈم, کسی ایک پرسن یا میڈیا گروپ کے اوپر بات کرنا تو چلیں ٹھیک ہے, لیکن کیا میاں عامر کے علاوہ کوئی میڈیا چینل نہیں ہے؟ کیا کسی اور شخص کا یہاں پہ ضمیر زندہ نہیں ہے کہ وہ کسی کرائم انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کا ضمیر زندہ نہیں ہے کہ وہ سب اس ایک آدمی کے کہنے میں آ کے یہ کام کر دیں گے؟ میں تو یہ کام کبھی نہیں کروں گا, چاہے اس کے لیے کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی یہ کہے کہ جی یہ ایک غلط کام ہے اور ایسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر تو بڑی اسٹریٹ سی بات ہے. اور شاید اس گروپ کو
وہ کم نقصان ہوتا کہ اگر ہاں جی ایک ہو گیا campus ہے واقعہ exactly. انسیڈنٹ ہوا ہے, ہم نے پرچہ بھی دیا ہے, آئندہ ویل بی کیئرفل, ویل اسکرین دا آل دوز امپلائیز. حامد میر صاحب جو کہ ہمارے ملک کے کتنا بڑا نام ہے جرنلزم کا, انہوں نے خود ٹویٹ کی کہ ایکچولی جو بندہ ہے جو اکیوزڈ ہے وہ اتنا بڑا نام ہے کہ اس کو چھپانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. واز ہی کویسچنڈ؟ میڈم اس جھوٹ کی تو اس ایک بھی چیز پروو نہیں ہوئی, اور ہر ایک بندے کو اس کے اندر الزام ٹھہرائے جا رہے ہیں نا اس کے اوپر, ہر ایک کے اوپر, کبھی پولیس کے اوپر, کبھی گورنمنٹ کے اوپر, کبھی ایک کالج گروپ کے سربراہ کے اوپر یا میڈیا چینل کے اونر کے اوپر. وہ تو بہت سارے نام, وہ تو ان کا یہ فلاں ہوگا, کسی نے یہ بھی کہا کہ یہ اس کا بیٹا ہوگا. تو وہ تو ڈس انفارمیشن تھی. ہر ایک چیز اس کے اوپر جو چل رہی ہے, کیا وہ شخص اس وقت یا اس کا بیٹا اس وقت وہاں پہ تھا, یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ فوراً سے نکل سکتی ہیں پرووائڈیڈ کہ ہمارے پاس وکٹم آ جائے. اب اتنے بڑے شہر کے اندر اتنے سارے جرنلسٹ, کرائم انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو کہ بڑے نام ہیں, جو وہ چیزیں بھی نکال لاتے ہیں جو ایٹ ٹائمز شاید پولیس والے اوور لک کر جائیں یا نہ نکال سکیں کچھ کیسز میں, وہ اندر سے وہ ڈیٹیلز دیتے ہیں. وہ سارے نام, وہ ایک ایکچوئل جو جینون ریپ وکٹم ہے وہ اس کا نام نہیں ڈھونڈ سکے. جب کوئی نام نہیں ملا تو سرچ کیا گیا کہ کس کا نام دیں. ہوا, میں آپ کو جو میری اسیسمنٹ ہے میں وہ بتاؤں گا. ایز اے پولیس آفیسر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی نام نہیں ملا تو پوچھا, بار بار جب پوچھا جا رہا ہے تو کہا کہ کون سی بچی ایسی ہے جو ایبسنٹ ہے یا نہیں ہے. وہ ایک بچی کا نام لیا گیا, جو بھی نام ہے, میں اس کا نام نہیں لیتا. وہ ایک بچی کا پہلے نام لیا گیا, اس سے پھر ایک اور بچی نے کہا ہاں میری اس سے بات ہوئی تھی, وہ تو بیچاری آئی سی یو میں. وہاں سے کنفرم ہو گئے کہ اچھا یہ وہ ہے. اب وہ ایک بچی تو یہ بھی کہہ رہی تھی کہ میں نے خود دیکھا اور میں وہاں گئی ہاسپٹل بھی تو وہ سیل ہوا تھا, وہاں ربنس لگے ہوئے تھے اور مجھے کسی نے ملنے نہیں دیا. میں اس ہاسپٹل میں ابھی ہو کے آ رہی ہوں اور وہ لوگ نہ ملنے دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ایسا کوئی کیس ہے ہی نہیں. یہ غلط بات. تو اس بچی سے ملاقات ہوئی پولیس کی؟ بالکل, بہت سارے, بہت جس بچی نے تو بیان ان کے بیانات کیوں نہیں آ رہے سامنے؟ میڈم بیانات اور سٹیٹمنٹس اور یہ ساری چیزیں یہ آتی ہیں ایف آئی آر میں, انویسٹیگیشن کے پروسیس میں. اوکے ٹھیک ہے, دیر از نو ایف آئی آر. ایک انکوائری کمیٹی بنی, اس نے ریلیونٹ تمام لوگوں کی, کافی سارے لوگ ہیں اس میں, 30-35 یا 40 لوگ ہیں جن کو انہوں نے انٹرویو کیا ہے, انکلوڈنگ پرنسپل, انکلوڈنگ وہاں کا سٹاف, انکلوڈنگ اسٹوڈنٹس, ان کے پیرنٹس. یہ ساری چیزیں انہوں نے کی ہوئی ہیں. وہ انکوائری کمیٹی نے جو لوگوں کی اسٹیٹمنٹ لیں وہ ایک اتھارٹی پہ وہ بنی تھی. اب اس کا ایک ایف آئی آر وہاں پہ ہوئی کہ یہ ایک مس انفارمیشن, ایک ایسی بچی کو ریپ کا وکٹم بنا کے بتایا گیا ہے جس کے پیرنٹس, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ویڈیو آئی تھی جس کے اندر ایک والد منہ پہ ماسک لگا کے بات کر رہا ہے. میں پرسنلی اس شخص سے ملا. جب اس ایک بچی کا نام لیا جانے لگا بار بار تو ہم نے کالج ایڈمنسٹریشن سے رابطہ کیا کہ ہمیں کوئی کلو تو ملا ہے کہ اچھا یہ بچی ہے. ہم نے فوری طور پہ کالج سے کہا کہ فرسٹ ایئر کی بچیوں میں یا اس نام کی کتنی بچیاں آپ کے پاس؟ 2 بچیاں آئیں. ٹھیک, ان دونوں سے رابطہ کیا گیا. ایک نے بتایا کہ وہاں پہ سب اوکے ہے, اس کو ویریفائی کیا گیا. دوسرے نے کہا کہ بالکل میری بیٹی آئی سی یو میں تھی. اب ہم نے, وہ ہمارا پرسن آف انٹرسٹ بن گیا کہ اگر اس کی بیٹی آئی سی یو میں بھی تھی اس کو چیک کرنا چاہیے. ان سے ہم نے انٹرویو کیا, ان کو بلایا, وہ اتنی بڑی فائل لے آئے ڈاکومنٹس کی, میڈیکل کی. اس نے کہا کہ آپ 10 تاریخ کی بات کر رہے ہیں, یہ میرے پاس رپورٹس پڑی ہیں. ٹھیک ہے, 2 تاریخ کو میری بیٹی گھر میں رات کے ٹائم گری. اس کے بعد وہ کسی ایک, یہ بچی 2 تاریخ سے جی wasn't going to the college. یس. اور یہ سارا معاملہ اس کے دوران گروپس میں چلتا رہا؟ نہیں, یہ شروع ہی معاملہ 10 تاریخ کو ہے. 9-10 تاریخ. اوکے. ٹھیک ہے, اب یہ معاملہ جب چل رہا ہے, ریپ وکٹم کوئی نہیں ہے اور لوگ سرچ کر رہے ہیں. اتنے بڑے شہر میں اتنے امپورٹنٹ لوگوں کے ہوتے ہوئے, اتنے میڈیا گروپس کے ہوتے ہوئے, اتنی نہیں, پورا پاکستان نکل آیا ان کے لیے, سب ڈھونڈ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسلام آباد سے جرنلسٹ اور شہروں سے جرنلسٹ آ کے اس کو کور کر رہے تھے. اب وہ سارے مل کے ایک نام نہیں ڈھونڈ سکے کہ ایکچوئل جینون اگر ایسی کوئی چیز ہوئی تو نام کیا تھا. وہ جب انہوں نے, اب بچیوں سے کوسچننگ ہونا شروع ہو گئی کہ آپ بتائیں بیٹا
اگر کوئی ایسی چیز ہوئی ہے کوئی نام بتائیں. Especially the ones who were claiming in front of the camera. انہوں نے کہا کہ جی یہ وہ آئی سی یو میں ہے. اور پھر اسی بچی نے کہا کہ ایک ایور کیئر ہاسپٹل ہے, آپ ادھر چل جائیں, آپ کو ساری سٹوری سمجھ آ جائے گی, وہ آئی سی یو میں ہے وہاں پہ. پولیس اسی وقت ایور کیئر میں گئی, کوئی ایس ایچ او یا کانسٹیبل نہیں گیا, ایس پی گیا, اس کی پکچرز بنائی, ان کا ہاسپٹل کا ایڈمیشن ریکارڈ دیکھا, سی سی ٹی وی دیکھے, سارا ہاسپٹل چیک کیا, آئی سی یو سارا اندر سے چیک کیا کہ کوئی ایسی یہاں پہ اس وقت ایڈمٹ ہے, یا ان کا ریکارڈ چیک کیا کہ کیا پچھلے دنوں میں ایڈمٹ. There was nobody اس نام, اس ایج گروپ. اور ہاسپٹل والوں نے کہا کہ ایسے ریپ کیسز تو ہم لیتے ہی نہیں, یہ تو جاتے ہیں سیدھا ان سرکاری ہاسپٹلس میں جہاں پہ ایم ایل سی ہوتی ہے. اب ایور کیئر بھی فلاپ ہو گیا. اب انہوں نے کہا کہ نہیں وہ بچی نہیں آ رہی, وہ آئی سی یو میں تھی, اس کے فادر نے بتا دی, ہیئر سے ہے ساری. اچھا ہم ذرا پیچھے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. پروٹیسٹ ہوا ایجوکیشن منسٹر کا, جی ٹھیک ہے. اصل میں جو ساری قوم کو اس واقعے کو جس پہ ہم سب نے بہت سیریسلی لیا, آبویسلی جو انہوں نے کہا کہ یہ ہوا ہے, انہوں نے سی سی فوٹیج بھی ڈیلیٹ کر دی ہے, ہمارے پاس ریکارڈڈ میسیجز بھی ہیں ٹیچرز کے. دیٹس وین اٹ ریئلی ہٹ اس آل کہ او گاڈ یہ تو واقعی ہوا ہے. اچھا اب کیونکہ یہ میڈیا کا دور ہے, اور اگر یہاں پہ ہم ایک سچویشن لیتے ہیں, ایک جگہ پہ ایک وائلنٹ کراؤڈ ہے, ایک جگہ پہ ایک پولیس والے کھڑے ہیں. وہ وائلنٹ کراؤڈ جو پتھراؤ کر رہا ہے اس پولیس پہ, اس کی ویڈیو کوئی نہیں بنا رہا, لیکن تو آپ کو بنوانی چاہیے تھی نا. اب ہم بناتے ہیں, اب ہمارے پاس ہوتی ہیں. اور ایک طرف ان پولیس والوں کے اوپر پتھر پڑ رہے ہیں, زخمی ہو رہے ہیں, اور دوسری طرف جیسے ہی پولیس والا اگر وہ اپنا بیٹن اس لیے بھی اٹھائے گا کہ وہاں سے لوگوں کو ڈرایا جائے کہ یہاں سے منتشر ہو جائیں, تو وہ پکچر آ جائے گی اور اس آؤٹ آف کانٹیکس صرف اس پکچر کو دکھایا جائے گا. ہم کانٹیکس میں چیزوں کو نہیں دیکھتے. ایجوکیشن منسٹر ایک ریلیونٹ آدمی ہے, اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ پروٹیسٹ بچوں کے چل رہے ہیں, وہ کہیں قریب ہوتے ہیں, شاید وہ آ جاتے ہیں ادھر. اب وہ کیمپس 10 کے سامنے پہنچتے ہیں. میں کیونکہ ادھر پہلے سے تھا, وہاں پولیس والوں پہ پتھراؤ بھی ہو رہا تھا, کیمپس کی بلڈنگ پہ بھی پتھر مارے جا رہے تھے. ہم وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کو مینیج کرنے کے لیے کھڑے تھے. ایک طرف کیمپس کے اندر بہت ساری بچیاں ہیں ہماری, ایک طرف باہر ہمارے بچے کھڑے ہیں باہر, ٹھیک ہے, مختلف کیمپسز سے, اور وہ وائلنٹ ہیں, پتھر بھی مار رہے ہیں, اور جو بھی ان کے سلوگن سے وی وانٹ جسٹس اور اس طرح کی چیزیں کیا. ایجوکیشن منسٹر صاحب تشریف لاتے ہیں جب, تو بہت سارے بچے ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں. کچھ ان کے ساتھ چلتے ہوئے, کیونکہ وہ آئے, گاڑی پیچھے کہیں پارک کی, تو بچے ان کے ساتھ ساتھ آگے. انہوں نے بتایا کہ بیٹا میں ایجوکیشن منسٹر ہوں, مجھے بتائیں. جی ہاں, مجھے بتائیں کیا ہوا. بچوں نے کہا کہ بڑی زیادتی ہے یہاں پہ, ایسے ہوا ایسے ہوا. وہ سارا جو انسیڈنٹ بچوں کے ذہن میں تھا وہ انہوں نے نریٹ کیا. اور اس کے بعد ان کے تمام جو کنسرنس تھے, انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ڈیلیٹ ہو گئی, ہم نے ٹیچرز نے سختی کی, ان کو بند کیا ہوا ہے بچیوں کو اوپر, اور یہ بہت ساری چیزیں ایسی جو کہ اگر ہم نے اس بات کو ویریفائی کیا کہ کیا اوپر بچوں کو بند کیا گیا, تو وہ بعد میں پرنسپل اور فیمیل ٹیچرز نے کہا کہ اندر بچیاں ہیں, فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں, باہر بہت سارے لڑکے, سارے کالجز کے اگر باہر آئے کھڑے ہیں, تو ہم نے ان کو ریسٹرکٹ کیا کہ آپ نے باہر نہیں نکلنا. ہم نے کلاسز میں رہنے کا کہا ہے ان کو, اور دروازے ہم نے کہا کہ آپ بند رکھیں. انکوائری کمیٹی میں یہ بھی بات ہوئی کہ وہاں پہ دروازوں میں اس طرح کے لاکس نہیں ہیں, آپ وہ دروازہ لاک نہیں کر سکتے اندر. وہاں ٹیچرز نے زبردستی ان کو کہا ہوگا کہ باہر نہ جائیں, ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. جبکہ آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی کہ بچوں نے مل کے وہ بہت ہیوی قسم کے گیٹ دروازہ توڑا ہے. ٹھیک. اب ایجوکیشن منسٹر کو جب یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں, اور ایک چارجڈ وائلنٹ قسم کا کراؤڈ ہے وہاں پہ, بچے ہیں جس میں ہمارے سارے, اور چھوٹے بچے اس ینگ ایج کے ایسے ہی ہوتے ہیں, بالکل ٹھیک, ان کو بڑے پیار سے طریقے سے سنبھالنا ہوتا ہے, سمجھانا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. اسی کے ساتھ بہت سارے ویلاگرز, جتنے یہ یوٹیوب والے ہوتے ہیں لوگ, اور یہ وہ سب لوگ آگے. اب وہ کیمرے ان کے ارد گرد آ گئے, اور ان کی گفتگو ریکارڈ بھی ہونا شروع ہوگی. جب ان سے لوگوں نے, ان کا وہ جو بھی وہاں پہ جرنلسٹ جتنے تھے, یوٹیوب والے جرنلسٹ تھے, انہوں نے سوال پوچھنا شروع کیے, یہ کیا ہوا. انہوں نے کہا یہ ان کا, اگر انڈرسٹینڈنگ, میری انڈرسٹینڈنگ میں بھی فرق ہو سکتا ہے, میں نہ منسٹر صاحب کے کسی ایکشن کو جسٹیفائی کر رہا ہوں, نہ میں اس کی کوئی, میں اس کا ڈیفینس دے رہا ہوں. میں آپ کو صرف یہ چیز بتاؤں گا کہ وہاں پہ انہوں نے گفتگو کی کہ جی بچوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ توڑے گئے, یہ کیمرے ہٹا دیے گئے, ٹیچرز نے بڑا اس کو سختی سے ڈیل کیا, اور ایسے 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 ہوا, تو یہ بڑے سیریس چارجز ہیں, اور اگر یہ ایسی بات ہے تو میں
स्कूल की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दूंगा, मैं प्रिंसिपल को ऐसे चेंज कर दूंगा, जो भी उन्होंने बात की होगी। अब उसमें से पसंद का पार्ट काट के टीवी पे चला दिया गया कि मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं। यानी जो भी वहाँ मौजूद था वो इसमें से कोई झूठी निकालना चाह रहा है। जितने भी वहाँ पे थे, वहाँ एक नहीं था बंदा, वहाँ पे मल्टीपल कैमराज उनके किसी ने तो ये सारा रिकॉर्ड किया होगा ना कि जहाँ उन्होंने ये कहा होगा। अब हमने जब कोई चीज़ रिकॉर्ड करके भेजनी है तो हम कोशिश करते हैं, फाइल साइज़ बड़ा है, वो तो उतना पार्ट भेजें जितना रेलिवेंट है। अगर कोई इंस्टाग्राम की रील बनानी है, कोई चीज़ करनी, तो मैं ये नहीं कहता कि उसमें कोई बदनीति थी, मिनिस्टर साहब की बात को उतना काट के बताया गया या इतनी बात थी, लेकिन उससे बहुत गलतफहमी पैदा हुई है। जाहिर है इसको मैं अगेन वही बात करूँगा, ऐसी हर सिचुएशन, ऐसा हर केस, ऐसा हर कोई क्राइम या ऐसी कोई भी चीज़ जो इंसिडेंट होता है, इट्स ऑलवेज अनफोल्डिंग ग्रेजुअली। सारे केसेस ओपन एंड शट केसेस नहीं होते। अच्छा, जिस रात को मरियम साहिबा ने ये 7 रुकनी बनाई थी अपनी कमेटी, उसके अगले ही दिन अज़मा बुखारी साहिबा ने आके कह दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, और ये सब फेक न्यूज़ है। तो इतनी जल्दी कैसे उनको ये बात पता चली? ये लोगों का सवाल है। जो 7 रुकनी कमेटी है उसने 48 आवर्स में अपनी रिपोर्ट देनी थी, ठीक है। वो एक सीएम की हाई पावर्ड कमेटी थी जिन्होंने अपनी पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट आफ्टर इंटरव्यूइंग और गेटिंग एवरी डिटेल वो उन्होंने बात करनी थी। उसके अलावा जो यहाँ पे सारी मीडिया से वो इंटरेक्ट कर रही थी, पुलिस से इंटरेक्ट कर रही थी, एक एक मिनट की चीज़ ले रही थी कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। बाय दैट टाइम हमें वो जो बच्ची थी जिसका नाम अनफॉर्चुनेटली ले लिया गया था, हम उस बच्ची के पेरेंट्स तक भी पहुंच गए थे, उनसे बात की। उसके फादर जो है ना, वो उस बच्ची की 4 और बहनें, वो 5 बहनें। उसके फादर ने ये कंसर्न शो किया कि भाई 2 तारीख से मेरी बेटी हॉस्पिटल में है, जनरल हॉस्पिटल में रात को कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है उसकी एंट्री का, 3 तारीख को एक और हॉस्पिटल में उसकी एंट्री का और वहाँ पे जितनी देर वो रुकी वो रिकॉर्ड है कि इस हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में चेक कराया, क्योंकि वो जहाँ पे काम करते हैं वो ये एक हॉस्पिटल है, यहाँ पे उनके पैनल पे था। उसी पैनल वाले हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब इस क्लिनिक में बैठते थे। 2 को ये होता है, दवाई लेके आते हैं, 3 को वो उसको दिखाते हैं उस डॉक्टर साहब को, वो कहते हैं आप पैनल पे हैं, आप मेरे हॉस्पिटल में आ जाएं। 4 अक्टूबर नहीं, वो हॉस्पिटल कौन सा था? 4 अक्टूबर इत्तेफाक हॉस्पिटल। इत्तेफाक, ठीक है, मॉल टाउन में, ठीक है। अब वो इत्तेफाक हॉस्पिटल चल जाते हैं। इत्तेफाक में उसकी एडमिशन स्लिप 5 को कोई चीज़ें 5 को हो रही हैं, कोई 6 को हो रही हैं, इट्स अ कांस्टेंट इलाज। उसकी पूरी कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड अवेलेबल है कि ये दवाई मिली, इस टाइम पे MRI हुआ, इस टाइम पे ये मेडिसिन मिली, इस टाइम पे ये सारी चीज़ें हुई, और इस डेट से इस डेट तक ICU में रही, और 11 अक्टूबर को हॉस्पिटल ने उसको डिस्चार्ज किया वहाँ से, ठीक है। वो 2 से 11 तक वो बच्ची तो थी नहीं, उसकी 15 दिन की मेडिकल लीव थी, वो भी प्रूफ थी। जब 2 को ये इंसिडेंट होता है रात को, 3rd से बच्ची की लीव एप्लीकेशन स्कूल में है, वो रिकॉर्ड पे है, ठीक है। अब उस वालिद का कंसर्न क्या है? मिस इन्फॉर्मेशन या ये मजाक में या किसी को किसी भी वजह से, किसी भी वेस्टेड इंटरेस्ट के पीछे, या वैसे ही जो जिसने भी ये काम किया फॉर वॉट एवर रीज़न, हम उसमें नहीं पढ़ते, ठीक है। ये इनसेंसिटिव साइड ऑफ आवर सोसाइटी है कि हम बगैर सोचे समझे कि किसी की ज़िंदगी पे हमारी इन बातों का क्या फ़र्क पड़ेगा, हम वो कर जाते हैं। वही बात होगी ना कि हर कोई यहाँ पे इस सब चीज़ का सबूत मांग रहा है, यू नो। मैं इसको यही कहूँगी कि जब कोई मामला इतना बड़ा हो जाता है, मतलब रेप्स तो अल्लाह माफ़ करे एक भी ना हो, पर होते ही हैं, रोज़ ही होते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर केस इतना बड़ा होना, फिर इतने वसूख से स्टूडेंट्स का कहना, प्रोटेस्ट से पहले ये ग्रुप्स में बातें शेयर होना, और इतनी भी नॉलेज होना कि एक स्टूडेंट गिर चुकी हैं और वो बेड रेस्ट पे हैं, ICU में हैं, किसी के पास तो थी ना जी, उसकी क्लास फेलो उसके पास थी। उसके वालिद ने बताया कि मेरी इसकी एक क्लास फेलो का फ़ोन आया था, उसको मैंने बताया था कि वो ICU में, तो दिस इज़ नो बिग थिंग। एक बच्ची उसके क्लास फेलो नहीं आ रही, उसने उसके घर फ़ोन किया, पूछा कि वो बच्ची नहीं आ रही, तो वालिद ने बताया कि बेटा वो बीमार है और ICU में। तो क्या ये बात निकली कि उसी बच्ची ने स्प्रेड की? फिर
ہاں تو جی، اس سے یہ اب جتنی چیزیں اب ہم کہہ رہے ہیں نا وہ ہر چیز پروف کے ساتھ کہہ رہے ہیں. کوئی اسے ماننا چاہے بالکل نہ ماننا چاہے یہ لوگوں کے اوپر ہم چھوڑتے ہیں. ایک اور بات جو بہت سارے لوگ کویسچن کر رہے ہیں کہ اگر انویسٹیگیشن ابھی تک نہیں ہوئی تھی اور آپ نے چوکیدار کو رکھا ہوا تھا ابھی تک اپنی کسٹڈی میں، تو اس کا تو یہ مطلب ہے کہ ابھی انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں. تو پھر اگلے دن یہ اعلان کیسے کر دیا گورنمنٹ نے کہ یہ سب جھوٹ ہے؟ یعنی کہ ابھی تو انڈر انویسٹیگیشن تھا سب، اور اگر پروو ہو چکا تھا تو چوکیدار کیوں تھا پولیس کی کسٹڈی میں؟ ایک ایسا کیس جس میں آپ کے پاس کوئی کلوز نہیں ہے، جس میں کوئی اسپیسیفک انفارمیشن نہیں ہے، اس میں پولیس نے اگر وکٹم تک پہنچنا ہے، اور ایشو کی سینسٹیوٹی دیکھیں کہ یہ بچے ہیں، یہ بچوں کا معاملہ ہے. اسٹوڈنٹس کا سب سے خطرناک کام ہے کہ ان کو بڑا پروٹیکٹ کر کے رکھنا پڑتا ہے، بچوں کو بڑا سمجھانا پڑتا ہے. یہ ایج ایسی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز آ جائے کیونکہ ان کو مس گائیڈ ایزیلی کیا جا سکتا ہے. اب یہ ایک آپ کو شاید مجھے یا اور چند لوگوں کو، میڈیا کو جو جانتے ہیں ان کو، یا ہو سکتا ہے جیسے میڈیا اسٹڈیز دیکھی ہوئی ہیں، ایسے کسی بندے کو اگر واٹس ایپ پہ کوئی ان یوزول سی نیوز ملے گی تو وہ پہلے اس کو ویریفائی کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ایک پوری آیت ہے اس کے اوپر کہ کوئی خبر لے کے آئے تو تصدیق کر لیا کرو. ٹھیک ہے، اب یہ بچے تصدیق تو انہوں نے نہیں کی، وہ سپریڈ ہوتی ہیں چیزیں. ایک ویڈیو چھوٹی سی کسی بھی اچھے یا برے کام کی جب بنتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ چائنیز وسپر کی طرح پھیلتی جاتی تھی نا، بات موڈیفائی ہو جاتی تھی. وہاں پہ یہی خرابی تھی کہ کسی کو پتہ کچھ نہیں تھا، لیکن یہ ایشو سینسٹیو تھا. اس کے اندر میں صرف بچوں کو بلیم نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بچے ہمارے بچے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے. میں اس ایشو کی سینسٹیوٹی کی وجہ سے وہ بچے سارے چارج ہو گئے. اس کو پروبیبلی اٹ شوڈ ہیو بین ڈیلٹ ان اے بیٹر وے کہ اگر ایسی کوئی سمرنگ تھی بچوں کے اندر، کالج ایڈمنسٹریشن کو چاہیے تھا سب کو ایک آڈیٹوریم میں جمع کرتے ہیں، آئیں بیٹھیں آپ کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں، انسٹیڈ آف بینگ ہارش ٹو دیم کہ جی اس کے بارے میں بات نہیں کرنی. ٹھیک ہے، میں ایک بات کسی بچے کو پیار سے سمجھاؤں گا تو ہو سکتا ہے وہ جلدی مان جائے، میں سختی سے کروں گا تو وہ ضد پہ آ جائے گا. وہاں پہ بھی شاید اس طرح کی کوئی چیز ہوئی، اس کو طریقے سے بچوں کو سمجھایا نہیں گیا. دوسرا، آپ لوگوں پہ یہ الزام لگ رہا ہے کہ وہاں پہ بچوں پہ بہت بروٹیلٹی کی پولیس نے. کچھ بچے خونم خون آ کے خود بھی یہ بول رہے ہیں، میں نے بھی دیکھے وہ ویڈیوز. وہ کیا واقعہ؟ اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں. جس دن یہ پروٹیسٹ شروع ہوئے اس دن آئی جی صاحب کو بڑی کلیئر ڈائریکشن سی ایم صاحبہ کی طرف سے ملی کہ بچوں کے ساتھ بالکل میکسیمم ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں گے، بچوں کو مار پیٹ نہیں Obviously that will go against the case. بالکل. اب جب یہ چیز وہاں سے ڈائریکشن تھی تو یہی چیز کمیونیکیٹ بھی ہوئی. اب آپ وہ سچویشن، میں اس میں خود کھڑا ہو کے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ میرے سامنے میرے پیچھے گیٹ ٹوٹے ہوئے ہیں، میں لڑکیوں کا کیمپس ہے، باہر بہت سارے چارج بچے ہیں، اندر ہماری فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں ساری مختلف گریڈس کی، وہاں پہ وہ اندر موجود ہیں. باہر پولیس کی ایک لیئر ہے جو اس دیوار کے ساتھ گیٹ کی ایبسنس میں کھڑی ہے. ایک سٹول اٹھا کے پھینکا جاتا ہے، کوئی پتھر آ رہے ہیں. پولیس والے اس وقت اینٹی رائٹ گیئر میں تھے، کسی نے ہیلمٹ اتارا ہوگا تو اسے پتھر لگ گیا، پولیس والے بھی زخمی ہوئے وہاں پہ. اب وہاں سے جو پتھراؤ کالج کی بلڈنگ پہ ہو رہا ہے وہ نیچرلی کالج کے اندر موجود بچوں کو لگنے ہیں، پولیس کو لگ رہے ہیں تو بچوں کو بھی لگنے ہیں. ٹھیک ہے، پتھر یہ تو نہیں دیکھ رہا کہ میرا اسٹوڈنٹ ہے یہ پولیس والا. ہمیں تو یہ عادت ہے کہ کوئی پروٹیسٹ ہوگا، پبلک چارج ہوتی ہے، چاہے وہ مہنگائی ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، کسی چیز کی پرائس بڑھ جائے، وہ یہ پتھراؤ یا یہ چیزیں ایک روٹین کی چیز ہے. ایٹ ٹائمز پولیس اینٹی رائٹ کیئر میں ہوتی ہے، ایٹ ٹائمز کوئی سڈن ایسی پروووکیشن ہوتی ہے. تو ان چیزوں کے ہوتے ہوئے اب وہاں بچوں کو لگے بھی پتھر. 16 کو آپ کو پتہ ہے ایک کیمپس پہ پیٹرول بم مارے گئے. کیا فرسٹ ایئر کے بچوں کو یہ کس نے سکھایا کہ آپ نے اپنے ساتھ ایک پانی کی خالی بوٹلز کے اندر آپ نے پیٹرول لے کے جانا ہے اور پھر شیشے کی بوتلیں دیکھ کے اس کے اندر وہ فیول ڈال کے اس کے اندر کپڑا ڈال کے آگ لگانی ہے؟ یہ سارے پروف پڑے ہوئے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک کمیٹی اسٹوڈنٹس کی طرف سے جو ان کی مرضی کی بنتی ہے بنا کے آپ کے پاس آئے اور سارے سوالات کا آپ انہیں تسلی بخش جواب دیں. میرے پاس بہت ساری اسٹوڈنٹ اینڈ آئی تھنک دیٹ شوڈ بی ریکارڈیڈ اینڈ شون ٹو دا پبلک ایز ویل. ڈی جی صاحب، خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی ایک دن 250 اسٹوڈنٹ آپ لوگوں نے گرفتار کیا ہے اور کسی دن آپ نے 100 کیا ہے، تو کوئی 500 کے قریب اسٹوڈنٹس تو آپ لوگوں نے قید کر لیے.
31 स्टूडेंट्स पहले दिन पकड़े गए थे। Okay. वो थे जो कि बिल्कुल जिनका जो कुछ स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे। Okay. उस दिन कोई ऐसा मेजर किसी बिल्डिंग का नुकसान, को आग या ऐसी चीज़ नहीं थी। फर्स्ट डे था इंसिडेंट का। उस वक्त समझदारी ये थी कि उन बच्चों को हम लेके गए कि वो वायलेंट हो रहे हैं ना, उनको हम पुलिस स्टेशन लेके गए, उनके पेरेंट्स से कांटेक्ट किया, उनसे कहा कि प्लीज़ आप आएँ, श्योरिटी बॉन्ड दें कि आपके बच्चे का आप इसका ख्याल रखेंगे और ये दोबारा इस तरह वायलेंट बिहेवियर नहीं करेगा। ये हमने पहले दिन किया। ये जो पहले दिन के बच्चे थे 31 जो हमने स्टूडेंट्स पकड़े, उसके बाद इसी तरह जो सेकंड डे, थर्ड डे जो हमने एक FIR की है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो 24 बच्चे थे जिनके पास से, उनमें से कुछ बच्चों के पास से पेट्रोल पम्प, पेट्रोल की बॉटल्स और वो चीज़ें थी जिसमें उन्होंने चीज़ें जलाई थी। वहाँ बाइक्स जलाए थे, वहाँ कैंपस के अंदर उन्होंने चीज़ें बहुत सारी मैंने वीडियोस देखी है जो स्टूडेंट्स एस्केलेटर्स तोड़ रहे हैं। वो किस कॉलेज में हुआ है? वो लाहौर में जो एक कॉलेज है, हरबंसपुरा के अंदर एक कैंपस है जिसका इससे कोई ताल्लुक भी नहीं है। और वो ज़्यादातर बाइक्स, इंटरेस्टिंगली वहाँ पे जो हमने सिक्योरिटी ड्यूटी लगाई थी, वो बहुत सारे पुलिस कांस्टेबल, गरीब पुलिस कांस्टेबल जो वहाँ पे खड़ा है अपना बाइक पार्क करके वहाँ ड्यूटी पे खड़ा है, वो ज़्यादातर बाइक्स उन पुलिस वालों के जले। अब उसके ऊपर वो, क्योंकि वो एक ऐसा बिहेवियर था, कहीं पे कोई पत्थर मारे पुलिस वाले को लग गया। ये हमारे बच्चे हैं, सारे छोटे बच्चे हैं, इनको फर्स्ट डे तो हमने कहा कोई बात नहीं, पेरेंट्स को वार्निंग का एक वो रिक्वेस्ट करके कि आप बच्चों को वार्न कर दें, आइंदा ये काम ना करें, ठीक है। ये फर्स्ट डे 31 लोग थे। उसके बाद अगले दिन हमारे प्रोटेस्ट इतने ज़्यादा हुए नहीं यहाँ पे। तीसरे दिन यहाँ पे एक वायलेंट प्रोटेस्ट था, इसके ऊपर ये 24 बच्चे हैं जो हम वहाँ से लेके आए थे। उनके ऊपर 31 and 24 31 तो छोड़ दिए, वो उसी वक्त छोड़ दिए, और 24 पे ये पर्चा हुआ। ओके, ठीक है, फॉर अ क्राइम देकर, फॉर अ क्राइम, ओके, ठीक है। ठीक उसके है। बाद कल दोबारा कुछ बच्चे निकले, रोड ब्लॉक कर दिए उन्होंने, ठीक है, ठीक है। अब आप इसकी अगर FIRs पढ़ेंगी तो जिस वक्त जहाँ पे जो क्राइम था उसके मुताबिक FIR है, ठीक है। जहाँ और पे वो पुलिस की मदीयत में, जी, ठीक है। जहाँ पे जिस जगह पे रोड ब्लॉक कर दिए उन्होंने, वहाँ पे हमने रोड ब्लॉक की FIR दी, पेलेबल क्राइम है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारे किसी स्टूडेंट के CRO रिकॉर्ड के अंदर आ जाए कि ये कभी इस ऑफेंस में मुलविस था। कल को इन बच्चों ने यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वीजास नहीं लगते, वीजास नहीं लगते, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाए जी, इट इज सीरियस फॉर एवरीबॉडी शुड रियलाइज दैट। एक तो ये 500 बच्चे, 1000 और 500 नहीं है, मैंने आपको बताया फर्स्ट डे के इतने थे। सेकंड जिन पे FIR हुई है और वो वाली FIR है, वो 24 बच्चे थे। वो अभी भी जेल में है? वो रिलीज हो गए, वो सब रिलीज हो गए क्योंकि वो माइनर है ना। उसके बाद तीसरे दिन जिन्होंने रोड ब्लॉक किए सारी जगहों पे, वो चंद जगहों पे, वो चंद बच्चों के ऊपर हमने बिल्कुल देख के कि ये वहाँ एक्चुअली ये बच्चे थे और कोई किसी कैंपस का था, कोई किसी और कॉलेज का था, वो बंदे थे, उनके ऊपर वो पर्चे दिए। तो इट्स नॉट इवन 100 जो बच्चे पकड़े गए, और उसमें से एंड ऑल ऑफ देम आर बैक होम नाउ, बिल्कुल सारे अपने घर हैं। कोई भी बच्चा जेल में नहीं है इस वक्त, खुदा न खास्ता लॉकअप में नहीं है। पहले दिन के बच्चों को तो बिल्कुल वार्निंग दे दी गई, लेकिन कोई बच्चा जो एक इंसिडेंट में वहाँ पे भी था और फिर अगले दिन फिर उस जगह आके वो पेट्रोल बम फेंक रहा है, उसके ऊपर पर्चा होना चाहिए। DIG साहब, इसके पीछे थोड़ी सी तो फिर किसी की प्लानिंग लग रही है, क्योंकि ये चीज़ बार बार ठक फुट के जो गलत चीज़ें आ रही हैं, देयर इज अ फोर्स हु इज ट्राइंग टू मिसलीड पब्लिक। वो हमारे सामने कब आएगी? वो आपके सामने क्योंकि जो एक अभी यूट्यूबर साहब थे जिन्होंने तो मरने की भी बात कर दी थी, वो एक बहुत बड़े वकील भी हैं अपेरेंटली, उनको तो कोर्ट ने छोड़ दिया है। अगर सब इसी तरह छूट जाएंगे फिर क्या रिपरकशन है इतने बड़े फसाद की? एंड द मेंटल टॉर्चर एवरी मदर, एवरी फादर, एवरी किड हैज गॉन थ्रू, उसका क्या हिसाब है, क्या होगा? ये जो लेजिस्लेटिव पार्ट है, ये जिन लोगों का काम है, ये वो इस पे काम करेंगे। हमारे पास जो काम करने वाले हैं, मैं ये समझता हूँ कि हमने बच्चों को, मैं खुद तैयार हूँ, मेरी जितनी टीम है, हमने ये कहा कि जैसे ये स्कूल्स कॉलेजेस ओपन होते हैं, SCO की वजह से भी कुछ छुट्टियाँ थीं, कुछ वैसे बंद किए गए, तो जैसे ये खुलते हैं हम ऑडिटोरियम में सेशन रखते हैं। बिल्कुल, ये हमारे बच्चे हैं ना, बिल्कुल, किसी और दुश्मन मुल्क के तो बच्चे हैं नहीं। हम इनके सारे
मुश्किल सवालात का भी, आसान सवालात का भी, फैक्चुअल जो उनकी With कंफ्यूजन सबूत है दिखाने को उनके तैयार। सामने हर चीज़ रखते हैं, प्रेजेंटेशंस बना के ले जाएंगे कि बेटा इस चीज़ का ये जवाब है, ये वीडियो है, ये चीज़ें हैं, और जो आपने अगला सवाल करना है उसका भी पूरी रिपोर्ट लेके जाएंगे ना। देखें, एक सीसीटीवी फुटेज हमारे पास, उस सारे वाक़े की सीसीटीवी फुटेज, उन्होंने कहा बेसमेंट में ये हुआ, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड जो इंक्वायरी कमेटी भी बेसमेंट देख के आई, बहुत सारे जर्नलिस्ट भी देख के आए, उन्होंने कहा बेसमेंट में कोई ऐसा दरवाज़ा तो नहीं लगा इसकी हुआ। रिकॉर्डिंग ही वो जर्नलिस्ट लगा दें, मतलब कुछ तो इब्हाम हाँ, कम अब करे वो हम लोगों के। रिकॉर्डिंग लगाएंगे तो वो कहेंगे ये उस टाइम की नहीं है, ये जाली है। तो हमने ये काम किया कि वो रिकॉर्डिंग हमने भेज दी पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी को कि आप ये रिकॉर्डिंग देख लें, पहले आप सर्टिफिकेट दें इसके अंदर कितने दिन से कितने दिन की कितनी रिकॉर्डिंग है, क्या ये कट, कॉपी, पेस्ट, एडिट, टेम्पर्ड तो नहीं है, इसमें से कोई पार्ट डिलीट तो नहीं कर दिया किसी ने। पहले आप सर्टिफिकेट दें हमें, फिर जब वो हमारे पास आप वापस करेंगे तो हम इसको पोस्ट कर देंगे। मैं उसे किसी ड्राइव पे लगा के लिंक दे देता हूँ, जो बच्चा देखना चाहे वो देख ले। पुलिस ने क्या करना है आगे? अब मैं ये समझता हूँ कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ये सारी चीज़ें बिल्कुल हम ओपन कर देंगे। हमने इस सारे प्रोसेस को शुरू से ट्रांसपेरेंट रखा है, इसमें हमारे साथ मीडिया भी इन्वॉल्व है, इसमें सोशल मीडिया भी इन्वॉल्व है, जितने जर्नलिस्ट हैं हमारे वो भी इन्वॉल्व हैं, हमारे इदारे इन्वॉल्व हैं। हम जिस फोरम के ऊपर एतबार कर सकते हैं, इस सूबे में जिस फोरम पे, हाईएस्ट फोरम ऑफ जुडिशरी जिस पे एतबार कर सकते हैं, उसने भी इसकी कॉग्निजेंस ली हुई है। तो लेट्स ट्रस्ट आवर इंस्टीट्यूशंस, और आई एम श्योर कि कहीं पे हम फिर भी ये बात कहते हैं, मैं वही बात जो मेरा स्टांस पहले दिन था, अगर ये क्राइम हुआ है 1%, 0.1% भी चांस है, प्लीज़ सामने आएँ। अगर खुदा ना खास्ता 1% भी इसमें चांस है तो प्लीज़ आना तो पड़ेगा, लोगों के सामने नहीं, कानून के सामने मदद हासिल करने के लिए। लेकिन इस वाक़े को इतना बड़ा ये कैसे बन गया है, वी नीड टू नो दैट, और ये सब अब निकल के सामने आना चाहिए ताकि सबको इस मामले में तसल्ली हो जाए कि हमारी बच्चियाँ जब पढ़ने जाती हैं तो इतनी भी कोई लुट नहीं पड़ी हुई कि इतना बड़ा वाक़या हो जाए और उसको छुपाया जा सकता। बिल्कुल ऐसे। सो थैंक यू सो मच सर।